میرے اللہ، میں تیرا عاجز و منکسر بندہ نور الدین تجھے اپنی ملت، اپنی قوم کی فلاح اور خیر و نیکی کے فروغ کے لیے اس رزم گاہ میں اپنی فتح مندی، اپنی کامیابی کے لیے پکارتا ہوں۔ میرے اللہ، مجھے درد غریبی کے لمحوں سے نکال کر لمحوں کے طوفان میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ، ہمارے مقابلے میں 7 سمندروں کے اس پار سے آنے والے طوفانوں کے مقابل مجھے آگ کا دریا اور طوفانوں کے اندھیرے لشکر کے سامنے قوت مندی کی چٹان بنا دے۔ میرے اللہ، خون کے چینٹوں سے منہ دھونے والے دشمن اور مکاری کو ذہانت، نرم دلی کو کمزوری اور بکواس کو علم سمجھنے والے اس عدو کے سامنے میرے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ان کے لیے آگاہی کا آشوب، سمندروں کا عقید رقص اور فتح مندی کی بیدار چٹان بنا دے۔ میرے اللہ، میں تیرے مقدس نام کے طفیل تجھ سے دشمن کے خلاف کامیابی اور فتح مندی کی التجا کرتا ہوں۔ اس کے بعد سلطان نے اپنا سر اٹھا لیا۔ وقت کی آنکھ نے دیکھا، اس لمحے سلطان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے چمکتے ستارے تھے۔ اپنی کھلی آستین سے سلطان نے آنسو پونچھے اور اچانک اس کے چہرے پر سختی پھیل گئی۔ ایک قہر بھری نگاہ اس نے دشمن کے لشکر پر ڈالی، پھر اس نے دائیں بائیں اسد الدین شیر کو اور مجدد الدین ابن دایا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تلوار فضا میں بلند کی۔ شاید یہ سلطان کی طرف سے ان دونوں کو ابتدا کرنے کا اشارہ تھا۔ اس کے بعد ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی نے تکبیر بلند کی تھی۔ اس تکبیر کے جواب میں سارے سالاروں اور سارے لشکریوں نے میدان جنگ میں کچھ اس طرح زوردار انداز میں تکبیریں بلند کیں کہ تکبیروں کی آوازیں ایک خوفناک بازگشت کے ساتھ صحرا صحرا پھیلتی، باد سرسر ساگر ساگر بپھرتی موجود اور تغیر کی رصد گاہوں میں دہکتی سلگتی آتش کی طرح چاروں طرف پھیل گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کی ابتدا کی۔ اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کی ہدایت کی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب سے پہلے انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ کے لشکر پر سلطان نور الدین زنگی اندھیری راتوں کا غمگین سما باندھ کر فنا کے گھاٹ اتارتے طوفان، فطرت کی جولا گاہوں میں ہر شے کو تلپٹ کر دینے والی آندھیوں اور موت کے منہ پر تمانچے مار دینے والی بے پناہ سردی کی سنگ دلی میں برف کی تیرفتگی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان کے ساتھ ہی ساتھ دشمن کے پہلو پر عالم اسلام کا رجل عظیم اسد الدین شیر کو صلیبیوں پر دم بخود اور بے آسرا اور منزلوں کو موہوم کر دینے والے بحر ہیبت ناک اور سینے تک میں دل آشوبی بے یقینی کی دھند بھر دینے والی گرم ستیزہ کاری کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اسی وقت مسلم امہ کا عظیم سپوت مجدد الدین ابن الدایا راتوں کی جلن، دلوں کی دھڑکن، نغموں کی تواں، نگاہوں کے خمار، مہینوں کی تڑپ اور سالوں کی کسک تک میں کرب مسلسل ہوس باختگی بھر کر مخدوش اور شکستہ کر دینے والے بگولوں، ذلت کے گرداب بھر دینے والی چنگھاڑتی چیختی شمال برفانی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ میدان جنگ کے اندر وادیوں کی گل اندامی، لمس و لذت کی عطر افشانیاں، وقت کی نغمگی کے سیلاب اور جاگتے لمحوں کی انگڑائیاں سب خون آلود ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ یورپ کے صلیبیوں کو چونکہ ابھی تک مسلمان مجاہدین سے لڑائی میں پالا نہ پڑا تھا اور وہ بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھے، وہ تہیا کیے ہوئے تھے کہ ہر صورت میں مسلمانوں کو شکست دے کر اپنے سامنے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ لیکن جب مسلمان انہیں اپنے سامنے اس طرح ہانکنا شروع ہو گئے جس طرح زندگی کو بے بس کر کے موت ہانکتی ہے، تب انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ کی حالت بڑی تیزی سے دل شکستگی کی غماز آوازوں، بے بسی میں جگڑتی تلخی اور مایوسی و بے منزل بے راہ سنسان صحراؤں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شاید اسد الدین شیر کو اور مجدد الدین الدایا سلطان کے ساتھ پہلے سے طے شدہ عمل کے مطابق کارروائی کر رہے تھے۔ سلطان نے سامنے والے لشکر کو روک کر بری طرح ان کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی اور دائیں بائیں سے اسد الدین شیر کو اور مجدد الدین دشمن کو کاٹتے ہوئے ان کے وسطی حصے میں اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انطاکیہ کا بادشاہ ریمنڈ اپنے لشکر کے وسط میں رہتے ہوئے صلیبیوں کو طرح طرح کے نعرے دیتے ہوئے جنگ پر ابھار رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے ان گنت صلیبی سورما مستعد تھے۔ پھر ریمنڈ کی بدقسمتی کہ ایک طرف سے شیر کو، دوسری طرف سے مجدد الدین اس کے لشکر کے وسطی حصوں کو کاٹتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ پھر شیرکوہ نے مجدد الدین کو للکارتے ہوئے ریمنڈ کے محافظ دستوں سے نمٹنے کے لیے کہا اور خود اس نے طرابلس کے ریمنڈ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ جو ہی شیرکوہ نے اس انداز میں مجدد الدین کو للکارا، وہ اپنے لشکریوں کے ساتھ آندھی، طوفان اور خونی بگولوں کی طرح حرکت میں آیا۔ اس نے بڑی تیزی سے ریمنڈ کے محافظ دستوں کا خاتمہ کرتے ہوئے انہیں منتشر ہونے پر مجبور کر دیا۔
دوسری طرف شیر کو اچانک بند ٹوٹ جانے والے سیلاب کی طرح آگے بڑھتا ہوا ریمنڈ کے سر پر جا پہنچا۔ پھر انتہائی ہولناک انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے شیر کو کہنے لگا، شیطان کے گماشتے، تو کیا سمجھتا تھا کہ یورپ کے سارے صلیبیوں کو اپنے ساتھ ملا کر تو مسلمانوں کو اپنے سامنے زیر کرے گا؟ خدا کی قسم، تو جس قدر صلیبی اپنے سامنے لے آیا ہے، اس سے 10 گنا تو اور اپنے پاس جمع کر لیتا، تب بھی ہم تیری گردن کاٹنے سے نہ ٹلتے۔ اس کے ساتھ ہی شیر کوہ نے اپنی تلوار بلند کی، پھر وہ تلوار کونتی برق کی طرح گری اور انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ کا خاتمہ کرتی چلی گئی۔ اس طرح انطاکیہ کے بادشاہ کے مر جانے کے بعد انطاکیہ اور صلیبیوں کے اس متحدہ لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور شکست اٹھا کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ کچھ دور تک ہولناک انداز میں ان کا تعاقب کر کے انہیں بے حد نقصان پہنچایا۔ پھر سلطان واپس میدان جنگ میں آ گیا تھا۔ یہاں دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کیا گیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان کیا گیا۔ دوسری طرف انطاکیہ والے بھی آرام اور سکون سے نہیں بیٹھے تھے۔ اپنے بادشاہ ریمنڈ کے مر جانے کے بعد انہوں نے اس کے ایک سالار کو اپنا سربراہ بنا لیا اور ریمنڈ کی بیوی نے اس سے شادی کر لی، اس لیے کہ ریمنڈ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام بوہیمنڈ تھا، وہ ابھی نابالغ تھا۔ ریمنڈ کے سالار نے اس کی بیوی سے شادی کرنے کے بعد پھر سلطان نور الدین زنگی سے جنگ کی طرح ڈالی، لیکن اس جنگ میں بھی سلطان نور الدین شیرکوہ اور مجدد الدین نے اسے ایسی ہولناک شکست دی کہ صلیبی اور انطاکیہ کے لشکری نہایت بے ترتیبی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور جگہ جگہ ان کی لاشوں کے انبار لگا دیے تھے۔ اس خونریز مارکے میں انطاکیہ کے بڑے بڑے سورما اور یورپ کے بڑے بڑے نامور اور تیغزن اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور ریمنڈ کا وہ سالار جس نے اس کی بیوی سے شادی کرنے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کی طرح ڈالی تھی، وہ بھی امور جنگ میں مارا گیا۔ آخر انطاکیہ والوں نے ریمنڈ کے نابالغ بیٹے بوہیمنڈ کو انطاکیہ کے تخت پر بٹھایا، لیکن ان دو شکستوں کے بعد انطاکیہ والوں کو سال ہر سال سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے پر آنے کی جرت و جسارت نہ ہو سکی۔ میدان جنگ میں قیام کے دوران ایک روز مجدد الدین سلطان نور الدین کے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں اس وقت صرف سلطان نور الدین اور امیر العساکر شیرکوہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد بڑی عاجزی اور انکساری میں مجدد الدین نے سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، آپ نے مجھے طلب کیا؟ سلطان نور الدین نے اسبات میں گردن ہلائی، پھر ہاتھ کے اشارے سے ایک نشست پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ مجدد الدین جب بیٹھ گیا تو سوالیہ انداز میں سلطان نور الدین کی طرف دیکھنے لگا۔ اس موقع پر سلطان ہی نہیں، شیرکوہ کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس موقع پر مجدد الدین نے پھر سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، لگتا ہے کوئی خاص بات میری ذات کے گرد گھومتی ہے، ورنہ آپ دونوں کے چہروں پر کھیلتی مسکراہٹ عام نہیں ہو سکتی۔ سلطان مسکرا دیا اور کہنے لگا، مجدد الدین، تمہارا اندازہ درست ہے، میں جانتا ہوں تم بڑے زیرک انسان ہو۔ دیکھو، پہلے تو مجھے اور شیر کو دونوں کو تم سے شکایت ہے، اور دوسرے کچھ لوگ تم سے ایک خاص قسم کی اجازت مانگتے ہیں۔ لمحہ بھر کے لیے مجدد الدین سٹ پٹا سا گیا، کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کو اور محترم شیرکوہ کو مجھ سے شکایت ہے؟ زندگی میں ایسا کوئی کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے سلطان محترم مجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے؟ تاہم مجھ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، میدان جنگ کے دوران اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں… سلطان نے فوراً بولتے ہوئے مجدد الدین کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، نہیں مجدد الدین، ایسی کوئی بات نہیں۔ جہاں تک میدان جنگ کا تعلق ہے، تمہاری کارکردگی ہمیشہ شیرکوہ کی طرح بے مثال ہی رہی ہے۔ تم سے شکایت یہ ہے کہ تم شادی کے لیے تیار ہو گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ سلطان کے ان الفاظ پر مجدد الدین مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، لگتا ہے شمس الدین اور خلتخ دونوں آپ کے پاس سے ہو کر گئے ہیں۔ سلطان محترم، آپ کا کہنا درست ہے، لیکن اس موضوع پر بات میری ماں سے اس وقت ہوئی جب میں اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے دمشق سے کوچ کر رہا تھا۔ اس کے بعد سلطان محترم وقت ہی نہیں ملا کہ میں آپ سے اس موضوع پر گفتگو کرتا۔ سلطان نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، تمہارا اندازہ درست ہے، شمس الدین اور خلتخ دونوں میرے خیمے میں آئے، شیر کو میرے پاس ہی تھا، انہوں نے ساری باتیں تفصیل سے بتائیں، اور یہ بات درست ہے کہ دمشق سے کوچ کرتے وقت تم اپنی ماں کے سامنے شادی کے لیے تیار ہوئے، اور وہ لڑکی خوش قسمت ہے جس نے از خود تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اس لڑکی کی تفصیل بھی شمس الدین مجھے بتا کے گیا ہے۔ ایسی لڑکیاں واقعی انسان کے لیے رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ لڑکی تمہاری زندگی کا سکون بن کے تمہارے گھر میں داخل ہوگی۔ مجددین، یہ تو ایک موضوع تھا جس پر تم سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، دوسرا موضوع بھی اچھا ہے۔ شمس الدین اور خلتخ ہمارے پاس آئے
وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے سیدھا حلب جانے کی بجائے الربا سے ہو کر حلب جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے تم سے اجازت مانگی تو تم انہیں جانے کی اجازت نہیں دو گے، لہٰذا یہ التماس انہوں نے مجھ سے اور شیرکو سے کی۔ دراصل وہ دونوں بھائی الربا جا کر اسی لڑکی کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں جس سے تم شادی کے لیے رضامند ہوئے ہو، اور میرے خیال میں انہیں ایسا کرنا چاہیے، اس لیے کہ شمس الدین مجھے بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی تمہیں چاہنے لگی ہے، تم سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن تم نے اس سے بیگانگی کا اظہار کیا ہے۔ ایسی صورت میں وہ میرے خیال میں بڑی اذیت میں دن گزار رہی ہوگی۔ اس بنا پر میں نے شمس الدین اور خلتخ دونوں کو الربا جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سلسلے میں تم ان سے کوئی باز پرس نہیں کرو گے۔ مجدد الدین مسکرا دیا اور کہنے لگا، سلطان محترم، جیسا آپ چاہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اب تم دونوں میرے ساتھ آؤ، لشکر کے کچھ امور نمٹانے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے ساتھ شیرکو اور مجدد الدین دونوں خیمے سے نکل گئے تھے۔ شمس الدین اور خلتخ ایک روز پھر سمرون کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ کارلوس نے کھولا تھا۔ دونوں کو اس نے خوش آمدید کہا۔ اتنی دیر تک سمرون، ازبل، جمارہ، مرسینہ اور مشال بھی صحن میں نکل آئے تھے۔ سمرون آگے بڑھ کر ان سے ملا، پھر ان دونوں کو سب نشست گاہ میں لے گئے۔ اس بار گفتگو کا آغاز مرسینہ نے کیا اور شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، بھائی شمس الدین، اس بار بھی آپ میرے خیال میں یہی کہیں گے کہ امیر مجدد الدین شہر کے لشکر کے سالار کے ساتھ کچھ کام نمٹانے کے لیے چلے گئے ہیں، لہٰذا آپ دونوں بھائی ادھر آئے ہیں۔ اس پر شمس الدین نے ہلکا سا ایک قہقہہ لگایا۔ مرسینہ میری بہن، اس بار معاملہ ایسا نہیں ہے، دراصل ادھر ہم دونوں بھائی ہی آئے ہیں، جبکہ ہمارا لشکر اس وقت یہاں سے بہت دور ہے اور بھائی لشکر میں سلطان کے ساتھ ہیں۔ دراصل ہم ایک انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں بھائی سے اجازت لے کر ادھر آئے ہیں، اور میری بہن وہ کام آپ کی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ شمس الدین کی اس گفتگو سے سارے چوکنے سے ہو گئے تھے۔ سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے شمس الدین کہنے لگا، محترم سمرون، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی بہن مرسینہ سے علیحدگی اور تنہائی میں کچھ کہہ سکوں؟ اس موقع پر مشال بول پڑی اور کہنے لگی، علیحدگی اور تنہائی میں کیوں؟ کیا ہم غیر ہیں؟ جو بات آپ نے کہنی ہے یہیں سب کی موجودگی میں کہیں۔ کیا وہ کوئی ایسی بات ہے جو ہم سب کی ناراضگی کا باعث ہو سکتی ہے؟ شمس الدین مسکرا دیا اور کہنے لگا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خوشخبری ہے جسے سن کر سب خوشی اور سکون محسوس کریں گے۔ شمس الدین کی ان باتوں سے مرسینہ عجیب سے تجسس میں پڑی ہوئی تھی۔ جمارہ اور باقی لوگ بھی عجیب طرح سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس بار فیصلہ کن انداز میں کارلوس بول پڑا، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو اگر وہ ہماری خوشی کا باعث ہے تو میرے بیٹے سب کے سامنے کہو۔ اب تم اس گھر کے ایک فرد ہو، مرسینہ اور مشال دونوں تمہاری بہنیں ہیں، کہو، سب کے سامنے کہو، مرسینہ کے لیے تم کیا اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ اس موقع پر شمس الدین نے اپنے پہلو میں بیٹھے خلتخ کی طرف دیکھا۔ خلتخ نے مسکراتے ہوئے جب اسبات میں گردن ہلائی تب مسکراتے ہوئے شمس الدین کہہ رہا تھا، دراصل اچھی بات یہ ہے کہ بھائی مجدد الدین مرسینہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اور شمس الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سمرون نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر وہ قہقہے برساتی آواز میں کہہ رہا تھا، شمس الدین میرے بیٹے، تو نے یہ خبر سنا کر یوں جانو ہم سب سے ہمارے سارے دکھ اور سارے غم چھین کر ہمارے دامن، ہماری جھولیاں آسودگی اور خوشی سے بھر دی ہیں۔ بیٹے، تم لوگوں کے جانے کے بعد جمارہ اور مشال دونوں بہنیں مرسینہ کی حالت کا جائزہ لیتی رہی ہیں اور اس کی حالت سے ہمیں بھی آگاہ کرتی رہی ہیں۔ دراصل مرسینہ حقیقی معنوں میں بے پناہ انداز میں امیر مجدد الدین کو چاہنے لگی ہے۔ کئی مواقع پر خود ازبل نے اسے تنہائی میں اس بنا پر روتے ہوئے دیکھا ہے کہ امیر مجدد الدین کی طرف سے اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں ملا۔ بہرحال جو خبر تم نے کہی ہے یوں جانو اس سے ہمارے دکھ اور غم ڈھل کے رہ گئے ہیں۔ اس موقع پر شرم و حیا کے باعث مرسینہ کی گردن جھکی ہوئی تھی، تاہم اس کا جسم کپکپا رہا تھا، چہرے پر ایسا تبسم تھا جسے زہد شکن کہا جا سکتا تھا۔ پھر شمس الدین نے مرسینہ کو چونکا دیا۔ مرسینہ بہن، میں نے آپ کو اتنی اچھی خبر دی ہے، یہ یقیناً آپ کی خوشی، آپ کے سکون کا باعث ہوگی۔ کیا آپ اس خوشی میں ہم دونوں بھائیوں کو کھانا نہیں کھلائیں گی؟ بات یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور پھر ہم نے یہاں قیام نہیں کرنا، کھانے کے بعد ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے، یہاں قیام کرنے کی بھائی کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ مرسینہ چپ چاپ اٹھی اور پھر بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکل گئی۔ جمارہ اور مشال بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئی تھیں۔ مطبخ میں جا کر جمارہ نے مرسینہ کا بازو پکڑا، اسے کھینچا، پھر اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہنے لگی، مرسینہ میری بہن، جو خبر شمس الدین نے آ کر دی ہے یوں جانو اس نے ہماری کائنات بدل کے رکھ دی ہے۔ میری بہن، امیر مجدد الدین ایک ہیرا ہے جسے نگینے کے طور پر تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے۔
میں سمجھتی ہوں تم خوش قسمت ہو میری بہن، اب تمہیں اسے یاد کر کے تنہائی میں رونا نہیں پڑے گا، اداسیوں کی بکل تم پر وارد نہیں ہو سکے گی۔ اب مجھے اور مشال کو ایک بار مسکرا کر تو دکھاؤ۔ جواب میں ہلکے قہقہے کے ساتھ مرسینہ مسکرا دی تھی۔ پھر تینوں بہنیں جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگیں۔ کھانا انہوں نے نشست گاہ میں ہی شمس الدین اور خلتخ کو پیش کر دیا۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہیں کچھ دیر بیٹھ کر انہوں نے سب سے گفتگو کی، پھر ان سے اجازت لے کر وہ وہاں سے کوچ کر گئے۔ انطاکیہ اور یورپ کے صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اور اس کے لشکریوں نے ابھی سکھ کا سانس بھی نہ لیا تھا کہ ان کے لیے دو بڑی اور نہایت اہم مہمات اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پہلی مہم دمشق کی تھی۔ دمشق کے ساتھ بدنصیبی یہ ہوئی کہ دمشق کا حکمران مجیر الدین انتہائی غیر ذمہ دار اور بے حمیت انسان تھا۔ اس کی سلطنت کا سارا کاروبار اس کے وزیر معین الدین کے بلبوتے پر چل رہا تھا، جو انتہائی مخلص اور عالم اسلام سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ دمشق کی بدقسمتی کے انہی دنوں معین الدین فوت ہو گیا اور دمشق کا نظم و نسق مکمل طور پر نالائق اور احمق مجیر الدین نے سنبھال لیا۔ ادھر نصرانیوں کو، جن کے اندر بے شمار یورپی صلیبی بھی آن جمع ہوئے تھے، انہیں جب خبر ہوئی کہ معین الدین فوت ہو گیا ہے اور اب دمشق کا سارا نظم و نسق مجیر الدین کے ہاتھوں میں ہے، تو انہوں نے موقع پا کر حران کے نواحی علاقوں کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ ان کے حوصلے، ان کی ہمت اس قدر بڑھی کہ وہ دن دہاڑے حملہ آور ہو کر مسلمان عورتوں، بچوں کو گرفتار کر کے لے جاتے اور ان کو غلام بنا کر فروخت کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلطان نور الدین کو جب اس کے وقائع نگار نے اس کی اطلاع کی تو سلطان نے فی الفور پہلے ان واقعات کی تصدیق کرائی۔ جب ثابت ہوا کہ یہ سب سچائی پر مبنی ہیں، تب سلطان نور الدین زنگی نے دمشق کے حکمران مجیر الدین کو، جو ایک نااہل شخص تھا، یہ پیغام بھجوایا کہ جبران کے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اسے روکے۔ اگر وہ نہیں روکتا تو یہ کام سلطان خود کرے گا۔ مجیر الدین ایسا احمق اور قومی حمیت سے عاری شخص تھا کہ اس نے سلطان نور الدین زنگی کی اس پیشکش کا مثبت جواب دینے کی بجائے نصرانیوں اور صلیبیوں سے ساز باز کر لی اور سلطان نور الدین کے پیغام کو بڑی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ سلطان نور الدین کو جب مجیر الدین کی اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس دوران سلطان کو جو دوسری مہم پیش آ گئی وہ یہ کہ افاسیہ کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہ قلعہ صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور انطاکیہ سے 50 میل کے فاصلے پر جنوب میں تھا۔ اس کی فصیل، اس کے دفاعی استحکامات بڑے مضبوط اور مستحکم تھے۔ یہاں کے صلیبیوں اور نصرانیوں نے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ اس طرح یورپ سے آئے ہوئے صلیبی اور مقامی نصرانیوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا اب سلطان نے ان دونوں مہمات کو سر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نور الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ پہلے اس نے دمشق کا رخ کیا۔ صلیبیوں کو جب خبر ہوئی کہ دمشق کی سرکوبی کے لیے سلطان نور الدین نکل چکا ہے تو انہوں نے سلطان کی طاقت اور قوت کو بانٹنے کے لیے ایک اور محاذ کھول دیا، اور وہ یہ کہ ان کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہوا اور اس نے مسلمانوں کے شہر جیران کا رخ کیا۔ اس طرح صلیبی یہ چاہتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی جب پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے تو وہ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایک کو دمشق کی طرف روانہ کرے گا اور دوسرا جبران کی طرف بڑھے گا۔ سلطان کو جب صورتحال کی خبر ہوئی تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور خوف کے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لشکر کا ایک حصہ اس نے شیر کو اور مجدد دین کی سرکردگی میں دیا۔ اس کے نائب کی حیثیت سے نجم الدین کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ لشکر کا دوسرا حصہ سلطان نور الدین نے اپنے پاس رکھا اور اپنی مدد کے لیے اس نے اسامہ بن مرشد، شمس الدین خلتخ اور فخر الدین مسعود جیسے سالاروں کو رکھا۔ اس طرح لشکر کا ایک حصہ تو لے کے شیر کو، مجدد دین اور نجم الدین جبران کا رخ کر رہے تھے، جبکہ سلطان باقی حصے کو لے کر مجیر الدین کی سرکوبی کے لیے نکلا۔ سلطان نے دمشق کی طرف پیش قدمی کچھ اس طرح کی کہ پہلے وہ آگے بڑھتے ہوئے بالبک کی طرف روانہ ہوا۔ بالبک میں سلطان نے پڑاؤ کیا۔ یہاں بالبک کے لوگوں کی خوش قسمتی کے بالبک میں خشک سالی کی وجہ سے یہاں کے لوگ بے حد پریشان اور فکر مند تھے، اس لیے کہ ان کے ہاں گزشتہ کئی ماہ سے بارش نہ ہوئی تھی اور لوگ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف سے قحط سالی کا شکار تھے۔ خدا کی قدرت کے جس روز سلطان نور الدین بالبک میں داخل ہوا، اسی دن بالبک اور اس کے گرد و نواح میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ بالبک کے لوگوں نے سلطان کی آمد کو خداوند قدوس کی رحمت تصور کیا اور سلطان کے حق میں وہ فتح و کامرانی کی دعائیں مانگنے لگے۔ سلطان نور الدین نے صرف ایک دن بالبک میں قیام کیا۔ اس کے بعد وہاں سے کوچ کر کے اس نے دمشق کا رخ کیا۔
اور دمشق کے قریب جسیر خشم میں اس نے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔